آپ دیکھیں آج جو اشتہارات آ رہے ہیں اس میں جو ڈبے کا دودھ ہے نا، وہ جتنی کمپنیاں سب کی بات کر رہا ہوں، تو یہ پیکنگ دودھ پہ بڑے فضائل، اس میں اتنے منرلز ہیں، اتنی صحت، اتنا کیلشیم. اور کھلے دودھ کے بارے میں آپ دیکھیں، نیٹ پہ سرچ کریں تو اتنے کہ اس میں گندگیاں ہوتی ہیں، اس میں مکھیاں ہوتی ہیں، اس میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اور یہ ہائیجینک نہیں ہوتا، جراثیم سے پاک نہیں ہوتا. تو یہی اسی سے پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ کتنے دیانتدار ہیں. کتنے دیانت. جس کو کھلے دودھ اور پیکنگ دودھ میں فرق نہ سمجھ میں آتا ہو نا، وہ ایک دن رات کو پیکنگ دودھ پی کے سوئے اور کھلا دودھ اگلے دن کھلا دودھ جو بھینس کا بازار میں مل رہا ہے، فرق پتہ چل جائے گا. جس دن بھینس کا دودھ پیے گا نا، جو کھلا، جو گوالے سے لیتے ہیں ہم لوگ، صبح اٹھے گا تو پتہ چلے گا کچھ پی کے سویا تھا رات کو. میں چونکہ دودھ الحمدللہ پیتا ہوں بہت، اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے، تو پتہ چلتا ہے بھائی. جس دن ناشتے میں 1.5-2 گلاس دودھ پی لو اور رات کو دودھ پی کے سو جاؤ، صبح دودھ پی لو ناشتے میں، شام تک ٹائم اچھا گزرتا ہے. اتنی طاقت، اتنی پاور اللہ نے اس دودھ میں رکھی ہے جو گوالے ہمیں دے رہے ہیں. اور کمپنیاں جو دودھ دے رہی ہیں، اس کا تو پہلے یہ بھی ٹیسٹ کروائیں کہ دودھ کی ڈیفینیشن اس پہ صادق آتی بھی ہے یا نہیں آتی، یہ دودھ بھی ہے یا نہیں ہے. اس کو اتنا پکایا جاتا ہے، اتنا پکایا جاتا ہے کہ اس کے تو منرلز جو ہیں، جو وائٹامنز ہیں اس کے اندر، وہ تو ویسے ہی برباد ہو جاتے ہیں، اتنا پکا پکا کے. اور معلوم نہیں کریم الگ کی جاتی ہے، اس سے کیا 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 جاتا ہے. پھر جو ڈبے میں بچ کے آتا ہے یہ دودھ نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس میں نہ طاقت آتی ہے جسم میں، نہ جسم کی گروتھ ہوتی ہے. لیکن کمپنیاں جتنی بھی ہیں ڈبے والی، جو ڈبے کا دودھ بناتی ہیں، وہ اس کے فضائل میں زمین آسمان ایک کر دیتی ہیں. تو اگر یہ لوگ دیانتدار ہوتے، دیانتداری سے میری مراد یہ کہ ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہوتا، تو یہ کبھی یہ نہ کہتے بھائی اصل تو وہی ہے. لیکن جس کو وہ میسر نہ ہو، یہ پیکنگ کا دودھ بھی ہم نے پیش کیا ہے مارکیٹ میں. یہ آسان ہے، ڈبہ ہے، کھولو، یوں کر کے ڈالو، پی جاؤ. بازار سے دودھ لا کے بوائل کرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ٹینشن سے بچنے کے لیے ہم نے، ورنہ اصل صحت اسی میں. لیکن یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دیانتداری اور ایمانتداری، یہ سارا تجارتی ایمانتداری ہے. یہ تجارت کو چمکانے کے لیے، تجارت کو چمکانے کے لیے. لوگوں کی صحت مقصد نہیں ہے، لوگوں کی صحت مقصد نہیں. تو ڈبے کے دودھ کی بات آئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات آپ کو مزید بتا دوں کہ تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا صحت کے حوالے سے بھی کچھ سن لیا کریں. یہ جو جتنی بھی بازار میں پیکنگ کی چیزیں ہیں، پیکنگ کی جتنی بھی بازار میں چیزیں ملتی ہیں نا، ان میں ایک ایسڈ ڈالا جاتا ہے، ایسٹرک ایسڈ. وہ ہر پیکنگ کی چیز میں ہوتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے اس کی لائف بڑھا دی جائے، لائف بڑھا دی جائے. ورنہ قدرتی چیزیں اتنا عرصہ رہتی نہیں. یہ بھینس کا ہی دودھ اب اگر آپ لے کر، اچھا یہ جو بھینس کے دودھ میں کہتے ہیں نا کیڑے مکوڑے جراثیم ہوتے ہیں، تو میرے بھائی یہ جراثیم کے بعد بھی دوسرے دودھ سے اچھا ہے، کیونکہ ہے تو دودھ میں جراثیم ہے نا. وہ جو ڈبے میں، وہ تو دودھ ہی نہیں بچا، وہ تو صرف نہ اس میں جراثیم ہے، نہ اس کچھ بھی نہیں ہے. جراثیم پیدا ہونے کے لیے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے. تو پکا پکا کے اس میں کریم نکال کے بچا ہی کچھ نہیں، تو اس میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے، یہ جو گوالا جو دودھ دیتا ہے، بھینس تو کم دیتی ہے، اس میں گوالا اپنی طرف سے بھی کچھ ڈالتا ہے، پانی ملاتا ہے دودھ میں. تو پانی ملا ہوا دودھ بھی دودھ ہی رہتا ہے. وہ پانی تو ویسے ہی بھینس کے دودھ میں ملا کے پینا چاہیے. اتنا گاڑھا دودھ ہوتا ہے کہ بھینس کا دودھ انسانی معدہ ہضم نہیں کر سکتا اس پانی ملائے بغیر. تو یہ جو دودھ ہے نا، جو کیڑے مکوڑوں والا ہم پی رہے ہیں، یہ پھر بھی اس دودھ سے اچھا ہے. اور اس کو بوائل کرنے سے اس کے جراثیم مر جاتے ہیں. اس میں بچوں کی صحت کا خیال کیا کریں، گھروں میں یہ کھلے دودھ کا استعمال کیا کریں. ڈبے والے دودھ جو ہے نا، ان میں کچھ فائدہ نہیں ہے. اور اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں کہ ڈبے کے دودھ میں پتہ نہیں کیا کیا ملایا جاتا ہے. اگر یہ خبریں صحیح ہیں، مجھے نہیں پتا صحیح ہیں غلط ہیں، تو پھر تو اور خطرناک چیزیں بن جاتی ہیں. کوئی کہہ رہے ہڈیاں ملائی جا رہی ہیں، کوئی کہہ رہے کیا. واللہ عالم.
میرا خیال ہے جو باہر کی کمپنیاں ہیں وہ تو نہیں ملاتی ہوں گی یہ چیزیں، لیکن کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے بھینس میں دودھ پیدا کیا ہے، نکلتا ہے، یہ اللہ نے ہمیں پاکستان میں بہت بڑی نعمت دی ہے، اتنا دودھ وافر مقدار میں کھلا کہیں بھی دنیا میں نہیں ملتا، سب پیکنگ پہ چل رہا ہے حساب سے، ہمیں اللہ کا شکر ہے مل رہا ہے، اس نعمت کی قدر کریں۔ لوگ ان چیزوں کو چھوڑ چھوڑ کے ڈبے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہی بند ہو جائیں گی مستقبل میں۔ وہ گوالا کہے گا مجھے کیا ضرورت ہے دودھ بیچنے کی، کوئی خریدتا تو ہے نہیں، سب ڈبے کر لیتے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دودھ کی دی ہوئی ہے، جس کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے، قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اکثر میں آج پڑھتا ہوں نا کہ دیکھو چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے، ہم سوکھا چارہ کھلاتے ہیں اور کیسا سفید دودھ تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے۔ تو اللہ جس کنڈیشن میں پلانا چاہ رہے ہیں نا اسی میں پی لیا کریں اس کو، کیونکہ اللہ نے اس کی گارنٹی لی ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں انسانی ہاتھ لگ گئے، تصرف ہو گیا، کیمیکل کی ملاوٹ ہو گئی، اس کی قرآن میں کہیں بھی تعریف نہیں ہے ایسے دودھ۔ تو جس دودھ کی اللہ گارنٹی لے رہا ہے کہ میری نعمت ہے اور اس میں عبرت کا سامان ہے، وہ دودھ گارنٹی شدہ، اس میں اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ میں نے پیدا کیا اور اسی طرح پی جاؤ اس کو، تو وہ والا دودھ پینا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ جو ہے نا جتنی بھی بازار کی چیزیں ان میں ایک ایسڈ ہوتا ہے وہ دیر پا بنانے کے لیے ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسڈ آنتوں کو گلاتا ہے، جب معدے میں جاتا ہے نا، تیزاب تو تیزاب ہے، وہ جراثیم کو بھی مارے گا تو آپ کے پیٹ میں جا کے اور بھی بہت ساری چیزیں مارے گا، وہ گلے کو بھی خراب کرتا ہے۔ تو یہ ہر بازار کی چیز میں، ہر چیز میں بازار، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہے نا جو اللہ نے جس چیز کو جس طرح سے پیدا کیا، اور اللہ قرآن میں اس کی تعریفیں بھی کر رہا ہے، تو جب اللہ بھی انگور کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھجور کی تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ نے انار کا تذکرہ کر دیا، تو انار کو ویسے ہی کھا لو بھائی بیٹھ کے، صحیح نا، ضروری تھوڑی ہے کہ لے کا ڈبہ انار کا جوس کا پیو گے آپ بازار میں جا کے، یا کسی اور کمپنی کا، کسی بھی کمپنی کا ڈبے کے بجائے انار خرید کے چبا کے کھا لو اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کی اللہ نے گارنٹی لی ہے، ڈبے میں چلا گیا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اللہ نے پھلوں کی قرآن میں تعریف کی، انگور کی تعریف کی، انگور کا جوس پی رہے ہیں لوگ، انگور نہیں کھا رہے، تو پھر وہ جا کے وہ بازار سے خریدیں گے، وہ پیئیں گے، بھائی انگور کھا لو اللہ کے بندو، اس میں کہتے ہیں نہیں اس میں جراثیم ہے، ٹھیک ہے، تو انگور بھی تو ہے نا، انگور بھی تو ہے، یہ بھی تو فضیلت کی بات ہے کہ انگور بھی ہے، چلو جراثیم ہے لیکن انگور خود بھی تو ایک بہت بڑی زبردست چیز ہے، تو اس کو دھو کے کھا لیں۔